السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا جا آواز بریک کر بھی سون ڈالے، آواز بریک کر سپیکر دا، تیز بھی تے بریک بھی، تھوڑا جا بریک کر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل بریک کر دے، آواز سلو کر، تھوڑا جا بریک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی اللہ نزل احسن الحدیث وقال جل ذکرہ افمن ھذا الحدیث تعجبون وقال تعالی فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون۔ حضرات، رمضان المبارک بہت تیزی نال گزر رہے۔ روزے دار مومن اور متقین رات دن قرآن پاک دی تلاوت اور رب رحمان دی عبادت مصروف نے۔ میری دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اے بہارا سانو زندگی اچ بار بار نصیب فرمائے۔ تسی دیکھ دے ہو ہر سال چند لوگ سانو داغے مفارقت دے جاندے نے۔ دوبارہ واپس نہیں لوٹ دے، جڑا چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ ساڑی انہاں نال جنت ضرور ملاقات کروائے گا انشاءاللہ۔ کئیاں دے ماں باپ بچھڑ گئے،
کئیاں دے بھائی، کئیاں دیاں بہناں، کئیاں بیویاں دے خامد اور کئی خامدہ دیاں بیویاں، کئیاں دے نوجوان بچے، کئیاں دے مقتدی، کئیاں دے خطیب، مالک نے ایک سلسلہ بنایا ہے موت اور زندگی کا۔ یہ اسی طرح جاری اور ساری رہے گا۔ دیکھ دیاں ایک وقت آئے گا کہ اسی بھی اس جہان کو چھوڑ جاؤں۔ لیکن اے ماہ رمضان اسی طرح بار بار پلٹ کے آئے گا۔ لیلۃ القدر بھی آئے گی، عید بھی آئے گی، قربانی بھی آئے گی، بس وہ نہیں آن گے جو اس جہاد کو چلے گئے۔ بھائی رمضان صاحب مولانا رفیق صاحب دا نام لے رہے سے، کیوں جی؟ مولانا رفیق صاحب نے بھی تے بڑے رمضان ساڑھے نال گزارے، وہ بھی تے اتھے تراویح پڑھ دے سن، اس مسجد دی انہیں بنیاد رکھی، جمعے پڑھائے، تراویح پڑھیاں پڑھائیاں، قرآن سنایا ساڑھے نال روزے رکھے، کئیاں نو رکھائے۔ لیکن انہاں دی جماعت انہاں نو بھی یاد کر کے روندی۔ اسی طرح ہر بندے دی مثال ہے۔ جتنے فوت ہو گئے نے، میری دعا ہے اللہ مولانا رفیق صاحب سمیت سب نو معاف فرمائے۔ جنہاں دے والدین فوت ہو گئے نے، اللہ انہاں دے والدین نو جنت عطا فرمائے۔ جنہاں دے ماپے زندہ نے، دعا کرو اللہ اولاد رو انہاں ماپے دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنائے۔ تو آج 6واں روزہ میں اور کسی افطار کیتا ہے، 7ویں روزے دی تیاری ہے نا؟ بڑی جلدی 6 روزے گزر گئے ہیں۔ چند دن پہلے کی آندے سو روزے رمضان آ رہے ہیں، ہن جا رہے ہیں، چوتھا پنجواں حصہ گزر گیا نا۔ پہلے آ رہے ہیں، ہن جا رہے ہیں، پہلے آ رہے ہیں، ہن بڑی جلدی جا رہے ہیں۔ لو 6-7 روزے رکھے گئے تھے۔ بہرحال میں دعا کرنا کہ اللہ بار بار بہاراں تھوڑی قسمت فرمائے۔ بھائی شفیق سلفی صاحب، رمضان صاحب اور مولانا شہباز صاحب جنہوں نے اج دا یہ پروگرام کروایا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں دی کاوش کوشش محنت قبول فرمائے۔ اور مالک دی توفیق نال تسی یہ بھی جان دے ہو قرآن دی حفاظت دا کنے ذمہ لیا ہے؟ اللہ نے۔ دین دی حفاظت دا ذمہ کدے کول ہے؟ اللہ کول ہے۔ صحیح بخاری اندر ایک حدیث موجود ہے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال من امتی امت قائمت بامر اللہ حتی تقوم الساعہ۔
کچھ لوگ قیامت تک اس دین تے قائم رہے، قیامت تک، یعنی بندے آدھے رہن گے جاندے رہن گے، لیکن دین قیامت تک قائم اور دائم رہے گا۔ مولانا رفیق صاحب مسجد بنا کے اللہ کل چلے گئے، لیکن مسجد آباد ہے، انشاءاللہ آباد رہے گی۔ میں اور تسی بھی ایک دن ٹر جانا ہے، لیکن دین دا کم ساڑھے جان نال بھی نہیں رکنا، چلتا رہنا ہے کہ جی نبی پاک تو بعد کون ہو سکتا ہے صلی اللہ۔ آپ دنیا تو چلے گئے جنہوں نے پوری دنیا چ دین پھیلایا، بلکہ جنہ تے رب نے پورا دین نازل کیتا، وہ چلے گئے، لیکن دین دا کم ہو رہے ہیں نا۔ 1400 سال 1450 سال ہو گئے نے، دین رکے، یزدانی چلے گئے، علامہ چلے گئے، شیخ پوری چلے گئے، روپڑی چلے گئے، الہ آبادی چلے گئے، سلفی چلے گئے، لکھوی چلے گئے رحمت اللہ علیہ، لیکن دین دا اعلان اسی طرح برقرار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تھوڑا بہتا خلا ضرور آندا ہے، کمی ضرور محسوس ہوتی ہے بندیاں دے جان نال، لیکن کم نہیں رک دے۔ اب ویکھو نا، مولانا رفیق صاحب چلے گئے، انہاں دے بیٹیاں نے پوری مسجد دا کنٹرول سنبھال لیا، عمران صاحب نے اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر وچ برکت فرمائے، اور باپ دی طرح اللہ دین دا سپاہی بنائے، چوکیدار بنائے، اور دین دا اللہ خادم بنائے۔ تو میں نو کہہ رہے سن تھوڑا بیان شروع ہونا ہے 10 بجے۔ آج کل مولوی مساں 1 گھنٹہ ہی تقریر کر دے دے، اور گھنٹہ ہی کرنی چاہیے، اور ویسے بھی رمضان ہے، ہن تے کدے ادھا گھنٹہ بھی بیان ہو جائے تے لوگ آندے نے بڑی گل، ادھا گھنٹہ ٹائم دے دیو، روز دے 4 5 اسی طرح جلسے۔ میرا ٹائم 10 بجے دا سی، 10 تو گھنٹہ کنے 11، اور 11 وج گئے نہیں یا وجے لالے نے وج گئے، لو پھر تواڈے ساڈے بھی وج گئے، ہن ساڈے تے راضی ہونا، اسی جناب تھوڑے 11 بجا دیتے نے، تو ہن ساڈے تے خوش رہو۔ مینوں تہاڈی سحری دا بڑا فکر ہے، ہاں جی، سب تو بڑا واز یہ ہے کہ تسی صبح اٹھ کے ٹائم نال سحری کھا لو، اے دے تو بڑا واز ہور کوئی نہیں۔ ہن دعا کر دیں گے، تھوڑا جا پھر کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، بولو ذرا، میں تانوں شعر کونے جے سنانے، پاویں بولو تے پاویں نہ بولو، میرا یہ مقصد نہیں کہ میری بلے بلے ہوئے، میری واہ واہ ہوئے، بڑی تقریر کر گیا ہے، بالکل تسی پاویں نہ راضی ہو تے پاویں راضی ہو جاؤ، میں اللہ نو راضی کرنا ہے، میں اپنی بلے بلے نہیں کروانی کہ تھوڑا سارا گھنٹہ میں دوڑیاں برسیاں شیراں وچ ضائع کر دیاں تے تھوڑے پلے ککھ نہ پاواں، اے نہیں دی ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار كلهم في النار كلهم في النار الا ملة واحدة۔ قالوا من هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ما انا علیہ واصحابی۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل دے 72 فرقے بن گئے،
تے کٹ میری امت بھی نہیں کرے گی، انہاں دے 73 فرقے بن جان گے۔ علماء کرام یہ تو مراد 72 73 نہیں، کثرت مراد ہے، یعنی یہ نہیں کہ 73 ہی بنن گے 74 نہیں رہیں گے، تھے کئی 73 74 بن گئے ہیں۔ مراد کی ہے کثرت، یعنی بہت گروہ بندیاں ہون گیا، بہت تڑے ہون گے، بہت جماعتاں، بہت فرقے، تے سارے ہی کہن گے اسی جنتی ہاں۔ کی کہن گے اسی ہاں، کوئی آدھا ہے اسی جہنمی ہیں، کوئی آدھا ہے اسی گمراہ، ہر بندہ ہی آدھا ہے میں دین دا ٹھیکیدار ہاں۔ کوئی بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا، وہ بھی آدھا ہے سارا دین میرے کول ہے۔ ایک بندہ روزے نہیں رکھتا، جان بوجھ کے پھٹا کٹا، انہوں پوچھو وہ آدھا لے جناب دین دے ٹھیکیدار ہی اسی ہے۔ یہ کوئی داڑھی موڑ ہے، وہ کیا دے پورا دین میرے کول ہے۔ یہ کوئی ڈاکے مارتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، انہوں تسی کہو اور گمراہ اور فلانیاں اٹھے گل پہ جائے گا، تیری ایسی دی تیسی، میں چور آنا ہے، میں ڈاکو آنا ہے، میں زانی آنا ہے۔ ہر بندہ آدھا ہے کہ میں جناب ناجی ہاں، میں جنتی ہاں، میں دین دا ٹھیکیدار ہاں، سارا دین میرے کول ہے۔ صحابہ کہتے رہے سونیا پھر سانو دسو دیندار کون نے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جننے بھی نا فرقے آلے، تڑے آلے، گروہ آلے، کلہم فی النار، میرے نبی نے فرمایا سارے جہنم میں جائیں۔ گلی بول سارے جڑے فرقے آلے نے سارے، جڑے تڑے نے سارے، جڑے گروہ نے بول پو سارے، اور میرے نال ناراض نہ جے مولوی سارے نو ہی لے گیا ہے، یہ میں نہیں جے کہہ رہے میرا محمد کہہ رہے ہیں۔ حدیث دے الفاظ نے کلہم سارے دوزخی، بولو سارے، سوڑیا سارے دوزخی، تو جنتی کون نے؟ فرمایا الا ملت واحدہ، صرف ایک جماعت جنہی کہ جنتی جماعت ہے، کہو سبحان اللہ۔ وہ جماعت کیڑی ہے؟ جنتی۔ وہ کتھے جائے گی؟ جنت ہے۔ گالتے پھر اتھے ہی رہی، ہر بندہ آدھا میں جنتی، کوئی آدھا ہے میں جنتی نہیں، ہر بندہ آدھا ہے میں جنتی، وہ بھی آدھا ہے میں جنتی، یہ بھی آدھا ہے میں جنتی، وہ بھی آدھا ہے میں جنتی، یہ بھی آدھا ہے میں جنتی، ہاں جی ہر بندہ آدھا ہے میں جنتی۔ سونیا ذرا فرق کرو، ذرا دسو وہ کون نے جڑے جنتی لوگ نے، انہوں دی کو نشانی دسو۔ توجہ میرے وال بھائی، پانی پلانا۔ آپ فرما دے رہے ما انا علیہ و اصحابی، ان نکھیڑے ہون لگے، ان نکھیڑے ہون لگے۔ آپ نے فرمایا اور جنت او جان گے، نجات او پان گے جڑے اس طریقے اس سلیقے تے چلن گے جڑا طریقہ میرے تے میرے صحابہ دا ہے۔ یعنی جنت کون جان گے؟ جڑے مصطفیٰ دے طریقے تے چلن گے، مصطفیٰ دے صحابہ دے طریقے تے چلن گے۔ انہوں نے کی آنے نے اہل سنت، یعنی سنت تے عمل کرنے والے، انہوں نے آنے اہل حدیث، حدیث تے ان گل کو پلے پہ رہی ہے کہ نجات او پان گے، جنت او جان گے جڑے مولوی دے طریقے تے نہیں چلن گے، پیر دے طریقے تے نہیں چلن گے، شیخ الحدیث دے طریقے تے نہیں چلن گے، کسے مفتی دے طریقے تے نہیں چلن گے، وہ صرف چلن گے تے اس طریقے تے چلن گے جڑا طریقہ مصطفیٰ دے تے مصطفیٰ دے صحابہ دا ہے۔
اگر میں بات اور اگے لے جاواں تو پھر لمبی ہو جائے گی. تسی خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ نبی دا طریقہ کیے اور کون لوگ نے جڑے مصطفیٰ دے طریقے تے چلن والے نے اور وہ طریقہ کتھوں ملتا ہے. کیوں جی کتھوں ملتا ہے؟ کتھوں ملتا ہے؟ اللہ دے قرآن چوں تے محمد مصطفیٰ دی حدیث. اللہ دے قرآن چوں تے مصطفیٰ دی. پیر جیلانی نہ سنیا جے کہہ دو وہ حدیث پڑھ رہے نے، حدیث سنا رہے نے جو میں تھانوں سنا رہا. ایک مرید کول بیٹھے آندا ہے پیر جی ایویں نہیں پتہ لگدا تسی انہاں دا نام ہی دس دو. اللہ وہ جڑے بندے لوگ جنت نو جان گے نا انہاں دا چٹا ننگا نام ہی لے لو. پیر جیلانی نے مسئلہ ہی حل کر دیتے. انہوں نے نا کیے کہ ہر بندہ آدھا میں نبی دے طریقے نے چلنا، میں نبی دے طریقے نے چلنا. وہ رفع الیدین کردا ہے آدھا میں نبی دے طریقے نے چلنا، کوئی نہیں کردا آدھا میں چلنا. کوئی یا تو تھلے بندا ہے آدھا میں نبی دے طریقے نے چلنا، کوئی سینے تے بندا آدھا میں نبی دے طریقے نے چلنا. کوئی بندا ہی نہیں بالکل ٹینشن کھڑا رہندا ہے وہ آدھا جناب میں نبی دے طریقے نے چلنا. ایک بندہ 20 تراویح پڑھدا آدھا میں نبی دے طریقے نے چلنا. ایک بندہ 8 پڑھدا آدھا جی میں نبی دے طریقے نے چلنا. رولا پھر پہ گیا. میری گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ پیر جی میں نہیں پتہ چلتا پیا. پیر جی انہوں دا نام لو. کیوں جی پیر جیلانی دی گل تے یقین کر لو گے، من لو گے. لو پیر جیلانی فرماندے نے لا اسم لہم الا اسم واحدہ. لوگاں نے بڑے بڑے نام رکھے نے. کوئی اپنے آپ نو حنفی آندا ہے، کوئی اپنے آپ نو شافی آندا ہے، کوئی مالکی آندا ہے، کوئی حنبلی آندا ہے، کوئی چشتی آندا ہے، کوئی قادری آندا ہے، کوئی کچھ آندا ہے، کوئی کچھ آندا ہے. لوگاں نے بڑے بڑے نام رکھے نے. پیر صاحب فرما رہے نے لا اسم لہم الا اسم واحدہ وہم اصحاب الحدیث. پیر دیو نا دا نام کیے فرماندے نے. پیر جیلانی دی زبانی سن لو، غنیت الطالبین کڑ کے بیک لو. فرماندے نے جڑے لوگ نبی دے طریقے دے چلن والے نے انہاں دا نام اہل حدیث ہے. ایک کون کہہ رہے ہیں؟ پیر جیلانی کہہ دو رحمت اللہ ہے. جڑے نبی دے طریقے دے چلن والے نے انہاں دا کی نام ہے؟ اہل حدیث. اہل حدیث. اللہ تھنو اہل حدیث بنائے. وہ اہل حدیث سن لو. اہل حدیث کون نے پتہ بھی لگنا چاہیے. اہل حدیث کون نے؟ وہ اہل حدیث انہاں نوں آندے نے جڑے صرف نبی دی حدیث تے عمل کردے نے. ہاں جی اور اگے چلو. حدیث کی نواندے نے؟ حدیث اوے جڑی نبی دی زبان چوں نکلے، جڑی نبی دی. تے سنت اوے جڑا کم نبی پاک خود کرے. حدیث کی دیئے مصطفیٰ دی. سنت کی دیئے بولو بولو ذرا سنت کی دیئے. سنت مصطفیٰ دی، حدیث مصطفیٰ دی. گویا سنت حدیث، حدیث سنت. اہل حدیث اہل سنت، اہل سنت اہل حدیث. اللہ تھانو اہل سنت بنائے. اے اصل کیوں جی اور کوئی شک رہ گیا ہے؟ حالی بھی کوئی مغالطہ رہ گیا ہے؟ اے جی وہ لوگ جو جنت جان گے جنہ دے بارے سرکار نے فرمایا الا ملت واحدہ. جیڑا ایدے تو ہٹے گا وہ نہ اہل سنت
نہ اہل حدیث ہے، اور یاد رکھ لو جیڑا اپنے آپ کو اہل سنت کہلوان تو انکار کرتا ہے، اہل حدیث کہلوان تو انکار کرتا ہے، وہ قطعاً اللہ دی جنت نہیں جا سکتا۔ یا اللہ سنو اہل سنت بنا، اللہ سنو صحیح معنی اندر اہل حدیث بنا۔ اہل سنت اہل حدیث بولے ذرا، اہل سنت اہل حدیث تے اہل حدیث اہل سنت۔ اللہ اللہ اللہ، یا اللہ سنو سمجھ آتا۔ او جڑی حدیث میں شروع وچ پڑھیے کہ ایک جماعت قیامت تک دین تے قائم رہے گی، لوگ انہوں مٹانا چاہن گے لیکن مٹا نہیں سکن گے۔ بولو مٹا، ڈرانا چاہن گے لیکن ڈرا نہیں سکن گے، ڈگمگانا چاہن گے لیکن ڈگمگا نہیں سکن گے، لوگ انہوں اپنے مشن تو ہٹانا چاہن گے لیکن ہٹا نہیں سکن گے۔ وہ دین تے قائم رہن گے، قرآن تے قائم رہن گے، نبی دی سنت تے قائم رہن گے، حدیث تے قائم رہن گے، اپنے آپ کو اہل سنت سدان گے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوان گے، لوگ انہاں تے فتوے بھی لان گے، لوگ انہاں گالیاں بھی دین گے، انہاں جناب لان تان بھی کرن گے، انہاں تانے بھی دین گے، انہاں مینے بھی دین گے، انہاں دی راہ اندر رکاوٹاں بھی بنان گے، انہاں جیلاں اندر بند بھی کرن گے، انہاں دے مقدمے بھی بنان گے، انہاں دیا مخالفتاں بھی کرن گے، سب کچھ کرن گے، لیکن اے وہ لوگ انہاں ساریاں چیزاں دے باوجود حق تے ڈٹے رہن گے، قرآن تے ڈٹے رہن گے، حدیث تے ڈٹے رہن گے، سنت تے قائم تے دائم رہن گے۔ اے حدیث پڑھ کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے استاد محترم علی بن مدینی امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ہم اہل الحدیث۔ وہ کون لوگ نے جنہاں نو اہل حدیث آندے نے؟ کہو سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل فرماندے نے وہ اہل حدیث نے، امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماندے نے وہ اہل حدیث نے، امام ابو عبد الرحمن نسائی فرماندے نے وہ اہل حدیث نے، حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے وہ اہل حدیث نے۔ اللہ سانو اہل سنت اہل حدیث بنائے۔ اور سنت کی لیے حدیث کی لیے کی پتہ لگا اہل سنت ایویں جھگڑتے رہندے ہو، اے مزید سنیاں دیئے اے وہابیاں دیئے، سنت بھی نبی دی حدیث بھی، تواڈے کدے جھگڑے رہ گئے ہوئے اور تواڈیاں لڑائیاں کتھے گئیاں؟ نبی نے فرمایا سنت بھی میری ہے حدیث بھی میری ہے، جڑے سنت تے عمل کردے نے حدیث تے عمل کردے نے وہ میرے نال پیار کرن والے نے، اور وہی لوگ نے جڑے جنت تے جان گے۔ اللہ سانو جنت تے لے جائے، اللہ سانو جنت دا حقدار بنائے۔ اور گل سن لے میرے امیرا، قرآن حدیث ہے، بولو قرآن حدیث ہے، تے میرے محمد دی زبان چوں جڑی گل نکل جائے وہ بھی حدیث ہے، جڑی گل مصطفیٰ دی زبان چوں نکلے بولو بھی قرآن حدیث ہے، نبی دا فرمان حدیث ہے، تے گج کے بولو نہ دو تے عمل کرنے والے کائنات اندر اہل حدیث نے۔ آؤ ہن ذرا کے چلیے، میں تنوں ایک حدیث سنانا چاہنا کہ حدیث دے راوی
حضرت ارباد بن ساریہ بولو ذرا رضی اللہ، تھوڑی جی لمبی حدیث ہے، سن لو گے کہ تھک گئے ہو، اور دے موسم میں کچھ ٹھنڈ ہے، پکھے ماشاءاللہ بڑے تیز تیز چل رہے تھے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ نا۔ وان الارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا بوجہہ فوعظنا موعظۃ بلیغۃ ذرفت منہ العیون ووجلت منه القلوب فقال رجل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي سنتي توجہ میرے وال سنتی فعلیکم بے سنتی، ذرا بولیا جے فعلیکم بے سنتی، گج کے بولیا جے فعلیکم بے سنتی، جنہوں پیارے نبی دی حدیث سنت نال جڑے اہل سنت نے اہل حدیث نے ذرا گج کے بولو فعلیکم بے سنتی، پھر بولو فعلیکم بے سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایس حدیث جی بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے ایک دن جگہ دے پیر جہانہ دی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو نماز پڑھا دینے سلام پھیریا تے سرکار نے اپنا چہرہ ساڑھے وال متوجہ فرمایا تے سانو فاض کرنا شروع کر دیتا، بیان کرنا شروع کر دیتا۔ بچیوں، دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، ذرا توجہ میرے والے جتھوں تک سن رہے ہو، سنن والے ہو میرے ویرو، ذرا دھیان میرے والے۔ اور میں کہا کرنا او صحابہ کڈے کرما والے سن، او صحابہ کڈے مقدرہ والے سن، او صحابہ کڈے نصیبہ والے سن، جڑے صحابہ نالے نبی پاک پیچھے نمازاں پڑھ دے سن، نالے آپ دا واسطے کلام سن دے سن، تے نالے میرے محمد دے چہرے دے دیدار کر دے سن۔ پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم درہ بولیا دے نالے نبی پاک پچھے نمازاں پڑھ دینے، نالے میرے مصطفیٰ دا کلام سن دینے، میرے نبی دا آواز سن دینے، نالے میرے محمد دے چہرے پاک دے دیدار کر دینے۔ ذرا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جڑے اہل سنت نے اچھی بولو صلی اللہ، جڑے ایویں تالائی پردے میں نکلی اہل سنت ہونا بولو، جڑے اصلی اہل سنت نے جنہاں سنت میں پیارے نبی دی حدیث نال پیارے، کئی وچ نکلی اہل حدیث بھی بیٹھے۔ اے نہ کہ آجے پھر سانو چھڑ دے گا کہ تواڈے وچ بھی نکلی نے، جنہیں نکلی بیٹھے نہ بولے دے میرے نام، وہ نہ گل کرے دے بالکل، جڑے اصلی بیٹھے نے اصلی اہل سنت اصلی اہل حدیث گج کے کو صلی اللہ، سارے ہی اصلی نے کہو الحمدللہ۔
تے میں دیکھنا سی نقلی کیڑے نے تے اصلی کیڑے اور میں نے پتہ لگ گیا اللہ دی مہربانی نال اے جننے آئے نے سارے اصلی آئے گے کہو الحمدللہ اللہ تنو شباز شبگیر سے تڑا موضوع ہے اصلی اہل سنت میں کہ جی بالکل تو پتہ لگنا چاہیے نقلی کون نے تے اصلی کون نے لیکن اللہ نے دس دیتا ہے اے مسجد جننے بیٹھے نے سارے اصلی اہل سنت کیوں اصلی اہل سنت دی نشانی کی ہوتی ہے وہ نبی پاک تے درود پڑھتے ہیں ہاں جی جڑے نقلی ہوندے نے وہ درود بولو درود نہیں پڑھتے درود او پڑھتے نے جڑے اصلی اہل سنت ہوندے نے محمد محمد گج کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نالے میرے مصطفیٰ پیچھے نمازہ پڑھ دے نے نالے آپ دا فاسد کلام سن دے نے نالے میرے محمد دے چہرے سے دیدار کر دے نے صلی اللہ علیہ وسلم او چہرہ میرے مصطفیٰ دا جنہوں کئی بندے دیکھ کئی مسلمان ہو جاندے سن وہ چہرہ میرے مصطفیٰ دا جڑا آسمان دا چانوے کہتے شرما جائے او چہرہ ایدر ویکھ میرے ون او چہرہ مصطفیٰ دا جڑا آسمان ول اٹھے تے اللہ کعبہ قبلہ بیت اللہ نو بنا دے میں تنوں کی کیا سی میں شیر لیکن ہن میرا دل کر پیا میں تمہیں تھوڑا جہا سنا بھی دیا کیونکہ تم سارے اصلی بیٹھے ہو میرے سامنے اللہ دی مہربانی تسی وہ لوگ ہو جڑے نبی دی حدیث نال پیار کردے ہو رب دے قرآن نال پیار کردے ہو اور میرا ایمان ہے اللہ تعالی سارے نو ضرور جنت لے کے جاؤ گے انشاءاللہ تسی سارے جنت جاؤ گے تسی ہو لوگو جنہ دے بارے سرکار نے فرمایا الا ملت واحدہ تسی ہو لوگو جنہ دے بارے سرکار فرما دے میں ما انا علیہ و صحابی کون جائے سپیکر چنگا میرے متھے لایا جائے میرے مصطفیٰ دا چہرہ توجہ میرے والے جنہیں بارے قرآن دے قد نرات قلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام میرے محبوب کا چہرہ بولو آسمان وال اٹھے تے اللہ کعبہ بیت اللہ نو بنا دے اللہ تنو سارے نو بیت اللہ لے جائے اللہ تنو سارے نو مکے لے جائے اللہ تنو مدینے لے جائے تائیتے میں کہا کرنا ہوں ذرا توجہ رکھیا جے میرے محبوب دے چہرے دے بارے اندر میں سنایا کرنا ہوں اور بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا
بن دیکھ فدا ہے اور بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی ذرا مل کے میرے نال بن دیکھ فدا ہے بن دیکھ فدا ہے جڑے نہیں نہ بول دے یا اللہ سارا مچھر اونا وال کال دے پر توڑی مسیحہ دے مچھر دا دانا نہیں نظر آ رہا ماشاءاللہ اللہ دی مہربانی نال بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم ماشاءاللہ سارے اہل سنت بیٹھے نے میرے سامنے نبی دی حدیث نال پیار کرنے والے میرے سامنے بیٹھے بن دیکھ فدا ہے بولو ہر کوئی دیدار کا عالم کیا توڑے بھی جو کسی نے ویکھیا میرے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا کسے سامنے بیٹھ کے ویکھیا جے نہیں ویکھیا یا اللہ اے آندے نے اسی نہیں ویکھیا اکبر اسد آندے میں نہیں ویکھیا سامنے بیٹھ کے نہیں ویکھیا یا اللہ میں نو تے تو اکھا ہی نہیں دیتی انہاں تے اکھاں دیتی نے اللہ درے اور توڑے نال تسی وعدے کیتے نے میرے نبی دی حدیثاں پڑھن والے ہو پاویں تو میں تے پاویں کوئی ہو رہے ہیں اور توڑے نال تے میرے وعدے نے جدوں قیامت نو اٹھو گے نا حوض کوثر تے جاؤ گے مصطفیٰ تھانو اپنے وال بلائے گا تے میں تھانو اکھاں دیواں گا تے تواڈیاں سب تو پہلے نظر ہی میرے محمد دے چہرے تے پہن صلی اللہ لیکن جنہیں بیٹھے نے میرے سامنے کسی نے میرے مصطفیٰ دا چہرہ مولانا شہباز نے نہیں ویکھیا بھائی عمران رفیق نے نہیں ویکھیا بولنا بھائی رمضان صاحب نے یا اللہ کسے مولوی نے نہیں ویکھیا کسے پیر نے نہیں ویکھیا کسے گدی نشین نے نہیں ویکھیا اہل حدیث نے نہیں ویکھیا اہل سنت نے نہیں جڑے صحیح اہل سنت نے ہونا دوجے تے ویکھ لیندے نے کدی کدی جلوساں وچ ویکھ لیندے نے ہاں جی جشناں وچ ویکھ لیندے نے پر انہاں نے نہیں ویکھیا جنہاں نے نہیں ویکھیا توجہ میرے وال میں گل کرنا چاہنا وا جنہاں نے نہیں ویکھیا حالانکہ نہیں ویکھیا تے انہاں دی محبت دا عالم ہے سن کے چوم رہے نے تڑپ رہے نے قربان ہو جا رہے نے صدقے جا رہے نے اور جنہاں نے نہیں ویکھیا جنہاں نے نہیں تکیا انہاں دی محبت دا عالم ہے تے میں قربان جاؤں میں صدقے جاؤں اس صدیق دی محبت دا کی عالم ہوئے گا جڑا ساری رات جھولی وچ رکھ کے رج رج کے ویندا رہیا صدیق ساری رات ہی ویندا رہیا کیونکہ وہ آندا ہوندا سی نظر الی وجہ رسول اللہ سوڑیا میرا دل کرتا ہے چہرہ تہاڈا ہوئے تے نظراں صدیق دیا ہون آدھا ہوندا سی کہ نہیں صدیق آندا سی دل کردا اے سونیا دل کردا اے سونیا ہر ویلے دل کردا اے سونیا ہر ویلے تین کول بٹھا کے میں تکدا رواں
دل کردہ اے سونیا جنہاں نے او دے کوثر تے ویکھنا ذرا بولو میرے نال دل کردہ اے سونیا دل کردہ اے سونیا جنہاں نہیں دل کردہ ہونا بولے جنہاں دل کردہ ہے وہ بولے دل کردہ اے سونیا دل کردہ اے سونیا ہر ویلے اور کوٹ اکبر آباد والے کی نہ تھڑے پڑھتا اچھا اکبر خان کوٹ بھی اکبر تے مولوی بھی اکبر اور دل کردہ اے سونیا دل کردہ اے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کہ میں تقدار اگلی گل لو لو میرا لو لو میرا لو لو میرا اکھیاں ہو جاؤ لو لو میرا لو لو میرا اکھیاں ہو جاؤ محتاج نہ میں اس اکھ دارواں سرکار نے فرمایا توبہ لمن رانی وآمن بی اس بندے نو مبارک ہوئے جنہیں میں نو ویک کے میرے تھے ایمان لے آندہ جنہیں میں نو ویک کے میرے تھے وہ کون نے جنہیں ویک کے ایمان لے آندہ وہ ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے پیارا علی ہے وہ مکے والے نے مدینے والے نے انصار نے مہاجرین نے آقا فرما دینا انہوں نے مبارک ہوئے جنہاں نے میں نو ویک کے میرے نال ایمان لے آندہ وَتُوبَا سَبَا مَرَّاتٍ لِمَنْ لَمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي انہوں نے ست مبارکہ ہون جنہاں بین ویک کے میرے تے ایمان لے آندہ وہ کون نے تسی اور تسی جنہیں بیٹھے ہو سارے تسی ویکھیا کوئی نبی با نے فرمایا جنہاں نے ویکھیا نہیں نا تے میں نو مان لیا جنہاں ویکھ کے منیا انہوں نے ایک مرتبہ سرکار نے مبارک دیتی جنہاں بن ویکھے منیا سرکار نے فرمایا انہوں نے میری طرفوں ست مبارکہ فانو نبی پاک نے دوریاں تیریاں چوریاں مبارک کر دیا تائی دے میں کہہ رہا ہوں بن دیکھ فدا گئے ہر کوئی دیدار کا عالم میں تو نہیں ویکھیا ابو بکر نے رج رج کے پوری رات ویکھیا تے کیا کہنے اگلی گل ذرا غور نال سنیا جی کیا کہنے اس عائشہ دی محبت دے کیا کہنے اس صدیقہ دے پیار دے ابو بکر نے ایک رات ویکھیا یا تین راتاں ویکھیا صدیق دی بیٹی صدیقہ 9 سال رج رج کے ویدی رہی صدیقہ نے کنی دیر ویکھیا 9 سال ویکھیا صدیقہ نے کیا کہنے صدیقہ دی قسمت دے جڑی رج رج کے 9 سال ویدی رہ گئی اللہ نے لاءیو صدیق دے کرانے آلے ہو تسی رج رج کے ویکھو صدیق ساری رات ویکھے تے صدیقہ کئی سال ویکھے تائی تے میں آنا بن دیکھ فدا گئے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا
ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم صدیق نالے محبوب دے چہرے دے دیدار کردہ ہوئے گا نا بالکل کردہ ہوئے گا تے نالے کہندہ ہوئے گا کی دل نبی دے انتظارے کلو رج دئی نہیں لگ جاؤں تجھے تھک گئے ہو نا ماشاءاللہ تھک گئے ہو نا جن نہیں تھکے دے پھر کہہ دو نا دل نبی دے انتظارے کلو جڑا رج گیا اور نہ بولے جڑا نہیں رجیا بولے جڑا بھکھا نبی دے پیار دا جڑا پیاسا ہے سرکار دی محبت دا او بولے ذرا مل کے میرے نال تے گج کے بولے دل نبی دے نظارے کول رج دئی میں سونا ایہو جہا جگ وچ لب دئی نہیں سونا ایہو جہا جگ وچ لب دئی نہیں پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اوے کسی ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں نعرہ تکبیر عظمت قرآن شان صحابہ شان امیر معاویہ نعرہ تکبیر علماء حق اہل حدیث علماء حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری اکبر اسد صاحب نعرہ تکبیر امیر معاویہ دی گل آئی تے میں نو یاد آ گیا سیدنا حضرت امیر معاویہ 64,65,000 مربع میل دے حکمران امیر معاویہ رضی اللہ آدھے نے میں ایک دن سرکار نو وضو کرا رہا جناب کیڑی گل یاد کرا دیتی جے ایک دن میں سرکار نو وضو کر کیوں جی نبی نو وضو کرانا بھی بڑی گل ہے نبی نو وضو کرانا بھی بڑی وڈی گل ہے میں سرکار دے ہتھاں تے پانی پا رہے ہیں چہرے تے پانی پا رہے ہیں میں سرکار نو وضو کرا رہے ہیں تے بار بار میں نبی پاک دے چہرے دے دیدار کرنا نالے پانی پانا نالے وضو کرانا نالے مصطفیٰ دے چہرے دے دیدار کرنا آقا فرماندے نے معاویہ نالے وضو کرانا ہے نالے بار بار مینوں وینا ہے سونے میرا پیار ہے آقا فرماندے نے پھر معاویہ سن لے قیامت دا دن ہوئے گا نا معاویہ جدوں اللہ تینوں اٹھائے گا اپنے دربار وچ بلائے گا میرے معاویہ اللہ دے دربار میں تو پیش ہوئے گا تیرے تے نور ایمان دی ایک چادر ہوئے گی تیرے تے نور ایمان دی ایک معاویہ تے نور ایمان دی چادر جدے تے اللہ نور ایمان دی چادر پا دے وے او دی شان دے کیا کہنے او دی عظمت دے کیا کہنے گل لمبی ہو رہی ہے پھر بعد میں انساریہ فرما دینے نبی پاک جماعت تا سلام پھیر دینے آقا ساڑھے وال چہرہ فرما دینے تے سانو وعد کر دینے تے وعد بڑا درد والا وعد بڑا سوز والا ایسا وعد نبی نے فرمایا کہ نبی پاک دا وعد سن کے ساڑھیاں کھاروں لگ پئیاں تے ساڑھے دل ڈرن لگ پئے کوئی بندہ مولانا رفیق صاحب دا وعد سن کے روئے ہوندے سونا جدوں مولانا رفیق صاحب تانوں ایس مسجد اللہ دا دین سنا دے ہوندے سن اج او دن یاد آندے نے او گھڑیاں یاد آندیاں نے اج انہاں دے او جمعے یاد آندے نے
کوئی جناب اکبر اسد دا بیان سن کے روئے، کوئی مولانا شیخ القرآن دا بیان سن کے روئے، کوئی حبیب الرحمن یلدانی شہید دا بیان سن کے روئے، کوئی روپڑی صاحب دا بیان سن کے روئے، کوئی الہ آبادی دا باز سن کے روئے، کوئی کسی خطیب دا باز سن کے روئے۔ ایسے آبا کڑے مقدرہ والے نے جڑے نبی پاک کے سامنے بے کے نبی دا باز سن کے رو رہے، اسی بڑے ہی روئے، ساڑھے دل ڈر گئے، ساڑھی اکبر رو لگ پیا۔ ایک صحابی اگے بڑھ دے، آدھے سوڑیا اج تے روا کے رکھ دیتا دے، اج تے ڈرہا کے رکھ دیتا دے، سانو تے ایویں ہی پیا لگ دے کہ میں تواڈی زندگی دا آخری واز ہے۔ میرے ویر تم ہی اے ہوئی سمجھیا کر، اے جڑا رمضان جا رہے ہے ہو سکتا ہے میری تیری زندگی دا آخری رمضان ہے، آج جڑی رات ہے ہو سکتا ہے تیری میری زندگی دی آخری رات ہوئے، کل دا روزہ تیری میری زندگی دا آخری روزہ ہوئے، اے جڑا جمعہ آ رہے ہے شاید تیری میری زندگی دا آخری جمعہ ہوئے، اے جڑی عید پڑھنی ہے شاید تیری میری آخری عید ہوئے۔ اللہ اکبر، سونیا سانو اج پیا لگدا ہے کہ میں آخری بات ہے تے سونیا سانو کوئی نہ کوئی وصیت فرما دے ہو۔ آقا فرما دے نے اے میرے صحابہ میں تانوں وصیت کرنا وا، اللہ کو ڈردے رہا جے تے جڑا تہاڈا امیر ہے جڑا تہاڈا حکمران ہے جو گل چنگی کرے او دی گل سنتے بھی رہا جے، منتے بھی رہا جے، بھاویں حبشی غلام ہی کیوں نہ ہوئے۔ آقا فرما دے نے ایک اور گل پلے بن لو، میں تے دنیا تو جا رہا ہوں تے میرے جان دے بعد بہت زیادہ گروہ بن جان گے، اصلی اہل سنت اصلی اہل حدیث تے نقلی۔ ذرا توجہ کرو نا، میرے تو بعد سرکار فرما رہے ہیں میرے تو بعد بہت زیادہ گروہ بن جان گے، بہت زیادہ جماعتاں بن جان گیا، بہت زیادہ تڑے بن جان گے، بہت زیادہ ٹولے بن جان گے، بہت زیادہ اختلافات ہو جان گے، بہت زیادہ فتنے ہو جان گے، بہت زیادہ فسادات ہو جان گے۔ سونے سانو کی حکم ہے اسی کی کریے؟ آقا فرما دے نے تسی میری گل سن لو، میرے صحابہ سن لو، قیامت تک آن والے ہو سارے سن لو، کن کھول کے سن لو، کسی فرقے مگر نہ لگے آجے، کسی گروہ مگر نہ لگے آجے، کسی فساد اندر نہ آیا جے، کسی فتنے اندر قابو نہ آیا جے، کسی اختلاف اندر نہ آیا جے۔ سونے آسی کی کریے؟ فرمایا سارے انو چھڑ دیا جے تے پوری زندگی میری سنت تے عمل کر دے رہا جے تے میرے صحابہ دی سنت تے عمل کر دے رہا جے۔ اللہ سنو اہل سنت بنائے، تمسکو بیا ادھتے ڈٹ جایا جے، اللہ سنو ڈٹ جان دی توفیق عطا فرمائے، ڈٹ جایا جے، بالکل نہ چھڑیا جے، مضبوطی نال تھام لے آجے، قابو کر لے آجے، ادھتے قائم ہو جایا جے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اے بھی گل سن لو جڑے میرے تو بعد دین اندر نوے نوے کم ایجاد ہون گے انہیں کو بچ دے رہا جے، کیونکہ ہر نوا کم بدعت ہے، ہر بدعت گمرائی ہے تے ہر گمرائی بندے نو جہنم اندر لے جائے گی۔ میں آخری گلہ کر رہا ہوں، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جا رہے ہیں، تے آقا سانو کی دے کے گئے، کی تحفے دے کے گئے، میرے نبی سانو کی سمجھا کے گئے۔ آقا فرماندے نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تانوں دو چیزاں دے کے جا رہا ہوں، انہاں دو تے عمل کردے رہو گے کدی گمراہ نہیں ہوو گے۔ سونے کیڑیاں دو چیزاں نے؟ آقا فرماندے نے
کتاب اللہ و سنت رسول ایک اللہ دا قرآن ہے تے دوجی میں محمد دی سنت تے حدیث ہے تکبیر اینا دو تے عمل کردے رہو گے کدی گمراہ وہ کی دو چیزاں نے ایک قرآن ایک نبی دا اور بولو ایک قرآن ایک نبی دا صدیق نو جنت ملی تے گیرے تے عمل کر کے قرآن و حدیث تے کر کے بولو گیرے تے عمل کر کے صدیق نے فقہ حنفی تے عمل کر کے جنت پائی سی ایمان نہ دسیا جو وہ تو ہے سی فقہ حنفی ہے سی فقہ شافی ہے سی فقہ جعفری اور ہے سی حملی اور بولو ہے سی فقہ مالکی اور گج کے بولو پتہ لگا صدیق نو جنت ملی قرآن حدیث تے عمل کر کے فاروق نو جنت ملی قرآن حدیث تے عمل کر کے عثمان نو جنت ملی قرآن حدیث تے عمل کر کے علی جنت گئے قرآن حدیث تے عمل کر کے سات صحیح جنت گئے قرآن حدیث تے عمل کر کے طلحہ زبیر جنت گئے قرآن حدیث تے عمل کر کے سلمان تے بلال جنت گئے قرآن حدیث تے عمل کر کے انصار جنت گئے قرآن حدیث تے عمل کر کے مہاجرین جنت گئے قرآن حدیث تے عمل کر کے نبی صحابی جنت گئے قرآن حدیث تے عمل کر کے آج وہابی بھی جنت جان گے تے قرآن حدیث تے عمل کر کے جان گے ہاں میری بات نوٹ کر لو بالکل آخری حرف آخر آج بھی میری بات حرف آخر تسی میرے نال اتفاق کرو گے اللہ دی مہربانی نال سارے اتفاق کرو گے سن لو اکبر اسد دا مسلک اے وے جو قرآن حدیث تے عمل کرے گا دنیا دے سارے جھگڑے کو بچ جائے گا جو دنیا دے اختلافات کو بچ جائے گا وہ یقیناً اللہ دی جنت دا حقدار بن جائے گا شان مصطفیٰ علامہ تیرا قافلہ علامہ تیرا قافلہ جلدانی تیرا قافلہ نعرہ اختلاف کوئی بندہ اختلاف کرن دی جرت نہ کرے ہن ذرا سارے جرت کر کے کہہ لو نجات فقہ حنفی اندر نہیں بولو نجات فقہ حنفی اندر نہیں اگر کسی نو اختلاف ہے میں انہوں چیلنج کرنا مناظرے دا جتنے آئے جتنے چاہے جتنے ہوتا دل کرے اکبر اسد مناظرے واسطے تیار ہے آج بھی تیار کل بھی تیار 10 سال بعد تیار میرے مرن تو بعد میری نسلہ تیار نے نجات فقہ حنفی اندر نہیں نجات فقہ شافی اندر نہیں نجات فقہ مالکی اندر نہیں نجات فقہ حنفی اندر نہیں اور شیعوں سن لو نجات فقہ جعفری اندر نہیں اللہ ذوالجلال دی اس میں کن کھول کے سن لو اگر نجات ہے رب دے قرآن اندر ہے محمد مصطفیٰ دے فرمان اندر ہے
بابا جی آندے نے واہ واہ باغ محمدی سوہنا تھک ہو نا تسی واہ واہ باغ محمدی سوہنا واہ واہ باغ محمدی سوہنا اے جے باغ محمدی کہتے اختلاف رہ گئے جیڑا باغ محمدی وچ آ گیا وہ سارے جھگڑیاں اختلافات کولو واہ واہ باغ محمدی سوہنا تے جس دا مالی گوٹھا لیو بولے تسی جس دا مالی ادھر لیو جس دا مالی اور میرے سامنے بہن والے ہو جس دا مالی واہ واہ باغ محمدی سونا اور جس دا مالی سونا سید اشرف سب جگ نالو پاک جمالو سونا ملے نے باغ محمدی نیک نصیب جنا دے مشرق بدتی اس گلداروں پرے پرے جان دے یا رب کر منظور دعائی تے تو فضلہ سائی باغ محمدی اندر رکھے نال اٹھائی سیدھا رستہ سڑک محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی بولو بولو سیدھا رستہ سڑک محمدی گونج پا دیو سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی صفت سناوا آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیث سے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں میرے آقا جناب محمد صلی اللہ جناب مرضی ہے توڑی ایڈا لمحہ پیار میرے کو کروا لیا جے یہ نہ پیار دیتا جے میں نو یہ نہیں محبت میں کیا سے کو 10-20 منٹ نے ٹال ٹول دے آگے پر تسی نہیں ٹلن آلے تسی پیار آلے اور سارے محبت آلے اور اللہ قبول فرمائے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تمسک بسنتی ان فساد امتی فلو اجر مئات شہید آقا فرماتے ہیں جڑو بہت زیادہ فرقے بن جان گے جدو بہت زیادہ گروہ بن جان گے بہت زیادہ ٹولے بن جان گے جماعتاں بن جان گیا تڑے بن جان گے ہر بندہ اپنی سنائے گا بولو ہر بندہ اپنی سنائے گا کوئی اپنے مولوی دی سنائے گا کوئی اپنے پیر دی سنائے گا کوئی اپنے گدی نشین دی سنائے گا کوئی اپنے شیخ الحدیث دی سنائے گا کوئی کسے بستی وال بلائے گا کوئی کسے ہستی وال بلائے گا کوئی کسے پنڈ وال بلائے گا کوئی کسے شہر وال بلائے گا لیکن میری سرکار فرما دینے اور جیڑا بندہ او دو سارے انو چھڑ کے سارے انو ٹھکرا کے میری سنت پہ عمل کرے گا میری حدیث پہ عمل کرے گا اللہ انو 100 شہیدہ دے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیں گے اللہ سانو توفیق عطا فرمائے آج سارے بندہ اپنی اپنی گل کر دے کہ نہیں پر اہل سنت کی دعوت دیئے
حدیث کی دعوت کیو میں تینوں کی آنا تو صدنا پیرا فقیرہ دے وال گج کے ذرا کہو سبحان اللہ تو صدنا پیرا فقیرہ دے وال میں صدنا بدر منیرہ دے وال میں اور گج کے نعرہ لاؤ اللہ دی توحید دا گج کے جنہیں تسی آئے ہو نا خدا دی قسمیں کہ انہاں ہزاراں نالوں بہتر نے جڑے چپ دا روزہ رکھ کے بیٹھ جاندے نے ہاں یہ انہاں نالوں بہتر نے اور تو صدنا پیراں فقیراں دے وال میں صدنا بدر منیراں دے وال میں صدنا بدر منیرہ دے والا مر گیا بولو میں صدنا بدر گج کے میں صدنا بدر منیرہ دے والا پھر میں صدنا بدر منیرہ دے والا تو صدنا ششیات ہیرہ دے والا میں صدنا جگہ دے پیرہ دے وال اور تو صدنا ہے تو صدنا ہے تو صدنا ہے تو صدنا ہے پنڈا تے شہر دے وال میں صدنا بلالا زبیر دے وال ماشاءاللہ ایک نعرہ میں نو مارن دے آج تے ہو گئی سنی سنی آج تے ہو گئی جد کے آج تے ہو گئی جنہاں نو سنت نال پیارے بولو آج تے ہو گئی جنہاں نو حدیث نال پیارے کر کے بولو آج تے ہو گئی وہ تے ہوئی گئی ہے وہ تے ہوئی گئی ہے لیکن آج تے ہو گئی سنی سنی اللہ دے فضل و کرم نال میں تے پہلے تانوں کیا سی اہل سنت اہل حدیث بولو اہل سنت تے اہل حدیث اور تو صدنا ہے 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 ادھر دیکھ میرے وال تو صدنا ہے پنڈا تے شہر دے وال میں صدنا بلالا زبیر 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 دے وال مدینے تو مدینے تو ادھر دیکھو میرے وال مدینے تو میں صدقی مدینہ جان جند میری ماشاءاللہ سانو آندے نے اے مدینے نہیں جاندے اور تسی نہیں مدینے جاندے ہے تینوں نہیں نظر آتا آ ویکھ ادھر ویکھ اوے مدینے تو میں صدقے جا
اللہ تم مدینے لے جائے مدینے تمہیں صدقے جان سارے بولو نا مدینے تمہیں صدقے جان مدینہ جان جان جند میری مدینے تمہیں صدقے جان اوے مدینے تمہیں صدقے جان مدینہ جان جند میری اگے توجہ او ہجرت کا محمد دی او دفنانا محمد دا صلی اللہ بس سونے اللہ تعالیٰ خوش رکھے آباد رکھے جاؤ جاؤ کر جا کے سہری دی تیاری کرو عید بعد اسی فقیر پھر آ جاواں گے الحمدللہ رب العالمین بس والعاقبۃ للمتقین اللہ کریم جن نے فوت ہو گئے رے سب نو معاف فرما اللہ ساڑھے پاؤ ظفر اقبال صاحب نو معاف فرما اللہ میرے ویر نو جنت عطا فرما اللہ میرے بھائی دیاں خطاؤں معاف فرما اللہ میرے پیارے ویر نو جنت دا مہمان بنا اللہ حورا نو میرے ویر دی میزبان بنا اللہ جن نے فوت ہو گئے نے تو سب نو معاف فرما اللہ جن نے فوت ہو گئے نے تو سب نو معاف فرما اللہ جنہ تو اپنے کول بلا لے آئے انہیں سارے نو معاف فرما میرے ہاں سونے مالکا اس سال تو میری والدہ نو بھی اپنے کول بلا لیا اللہ میری والدہ ماجدہ محترمہ نو بھی جنت عطا فرما اللہ جنیاں دعاواں نال توے سارے مقام منو دیتے اللہ اپنی اس بندی نو بھی جنت عطا فرما اللہ میرے ابا جی نو بھی جنت عطا فرما اللہ میرے بھائی تے بہن نو بھی جنت عطا فرما اللہ جنیاں بہناں فوت ہو گئیاں نے انہاں نو جنت عطا فرما اللہ جنہیں ویر فوت ہو گئے نے سب نو جنت عطا فرما اللہ ساڑے اساتذہ نو معاف فرما ساڑے علماء نو معاف فرما اللہ مولانا رفیق صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنا اے میرے اللہ اپنی توحید دا بول بالا تے چرچا فرما اللہ جڑے بندے قرآن تو دور نے حدیث تو دور نے رمضان تو دور نے قیام اللیل تو دور نے اللہ انہوں نے قریب کر دے اللہ جڑے روزے نہیں رکھ دے ایویں بہانے بنا دے پھر دے نے اللہ انہوں نے روزے دار بڑا اللہ ہو سکتا ہے ساڑی زندگی دا آخری رمضان ہوئے اللہ ساڑے سارے ویرہ پائیانو روزے دار بڑا اللہ ساڑے ویرانو روزے دار بنا اللہ میرے ملک دی حفاظت فرما اللہ میرے ملک دی حفاظت فرما اللہ میرے ملک دی فوج دی حفاظت فرما اللہ میرے ملک دی پولیس دی حفاظت فرما اللہ میں ویکھے آئے بڑا قریب ہو کے ویکھے آئے اللہ پولیس والے نالے رات دن دوڑا لا رہے نے تیرے بندیاں دی حفاظت واسطے تو یا اللہ نالے روزے رکھ رہے نے اللہ انہوں معاف فرما اللہ ندیاں محنتاں قبول فرما اللہ ندیاں کابشاں قبول فرما اللہ اپنے بندے دیاں فصلان در برکتاں فرما غلیاں در برکتاں فرما مالا در برکتاں فرما اولاداں در برکتاں فرما اللہ ساڑے اختلافات آپس دے جگڑے اختلاف فساد ختم فرما
اے میرے اللہ جنہیں بیمار نے تو صحت کاملہ عطا فرما اللہ ساڑی دنیا میں بہتر بنا ساڑی آخرت بھی بہتر بنا اللہ میرے پیارے بھائی بابر صاحب سے والد محترم نو جنت عطا فرما اللہ بھائی بابر دے والد محترم نو جنت عطا فرما اللہ جنہیں بھی بیٹھے نے کسے دا باپ نہیں کسے دی ماں نہیں کسے دا بھائی نہیں کسے دی بہن نہیں کسے دا رشتہ دار فوت ہو گیا ہے اللہ میں تے نہیں جاندا انہاں دے نام تو تے جاننا ہے سب نو معاف فرما اللہ سب نو معاف فرما اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما ادھے آباد کرنے والے دے ربا گھرانو آباد فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی نبی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین.